تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بسلسلہ جو شادی وال کے اندر 1 جولائی بروز جمعہ کو جو شادی وال کے اندر لبیک کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کیا گیا تھا، اسی سلسلے کے اندر جو ہم نے مطالبات رکھے گئے تھے، اللہ کے فضل سے وہ الحمدللہ ہمارے مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں. اسی سلسلے کے اندر یہ پریس کانفرنس بھی رکھی گئی ہے، جس میں وہ جو ہم نے احتجاج کیا تھا وہ شادی وال اڈے سے لے کر کے ہم نے ٹاؤن کمیٹی شادی وال تک احتجاج کیا. اس کے بعد پھر ہمارے سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان شادی وال حضرت علامہ اصغر اویسی صاحب اور امیر تحریک لبیک شادی وال سید موسیٰ رضا شاہ صاحب نے اور میں نے مل کر کے جو پیغام دیا اور پھر اس پر اپنے مطالبات ٹاؤن کمیٹی کے سامنے اور ضلع کونسلر کے سامنے رکھے گئے. ان میں ہم نے جو مطالبات پیش کیے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے شادی وال کی سطح پر عملہ کو پورا کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر تھا کہ ہر وارڈ کے اندر ایک بندہ صفائی کے لیے تعینات کیا جائے، اور جگہ جگہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ کوڑا دان بھی رکھوائے جائیں. تو یہ مطالبات تھے جو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ضلع کونسل ہال اور شادی وال ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے تسلیم کر لیے گئے ہیں. اس پر ہم اہلیان شادی وال کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم نے معاملات اس پروسیجر تک پہنچنے کے لیے جو ہم نے سلسلہ طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں. اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو ہم نے جو اپلیکیشن دائر کی، اس کے بعد ہم نے ضلع کونسل ہال کے اندر بھی اپلیکیشن دائر کی، پھر ہم نے ٹاؤن کمیٹی کے اندر بھی جا کر کے تو ان سے گفتگو کی، اس معاملات پر معلومات لی کہ صفائی کیوں نہیں ہو رہی. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. اس کے بعد مسلسل ہم ادارے کے ساتھ اور افسران والا کے ساتھ رابطے میں رہے، مسلسل ان سے گزارشات بھی کرتے رہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے مطالبات جو ہیں، ہم نے 7 دن کا جو وقت ان کے سامنے رکھا تھا اس میں تقریباً چوتھے دن ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا. اس کے بعد اگلی بات جو ہم نے ان کے ساتھ طے کی کہ انشاءاللہ العزیز ہم شادی وال پر باقاعدہ طور پر صفائی کے نظام کو بھی بہتر اور برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آج کی پریس کانفرنس کرنے کا اصل مقصد تھا. تو باقی جو ہمارے میڈیا کے احباب بھی تشریف لائے، آپ تمام احباب سے بھی میں چاہوں گا جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمارے احباب عہدیداران جو ہیں وہ شادی وال کی سطح پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے سامنے سے جو اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جی سر، میرا سوال ہے سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک شادی وال سے یہ ہے کہ یہ لبیک کلین اینڈ گرین مہم کیا ہے اور یہ کس لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ لبیک کلین اینڈ گرین مہم یہ شادی وال کی صفائی کے لیے شروع کی گئی. اس کا جو آغاز ہوا یہ شادی وال کی صفائی کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ شادی وال پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہو. ہم اسے صاف ستھرا اور گرین شادی وال بنانا چاہتے ہیں. اچھا سرپرست اعلیٰ صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مولوی ہو کر اس کام میں آئے ہیں، یہ مولویوں کی شان کے مطابق ہے کیا؟ جی شاہ صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام صفائی کا جو کام ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ خود نہیں کرنا. ہمارا وہی کام ہے امامت خطابت وغیرہ، عوام کی اصلاح کرنا، اصلاحی بیانات. باقی رہی بات، یہ نیکی کا کام ہے شاہ صاحب، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کوئی برائی کا کام نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم نے یہ اچھا کام شروع کیا ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اگر کوئی شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی مشکل دور کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کی اس کی مشکلات دور فرما دے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل شادی وال، اہل ایمان، ہمارے شادی وال کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہم ان کی خدمت کریں اور وہ خوش ہوں اور ہمارے لیے وہ دعائیں کریں. تو شاہ صاحب دوسری بات یہ بھی ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. تو شادی وال جو ہے یہ ہمارا وطن ہے، اس میں ہم رہتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا جو ہے وہ تقاضا پورا کریں. تو محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ شادی وال کو خوبصورت بنایا جائے، اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے. بلکہ میں تمام شادی وال کے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. اور حدیث پاک ہے اماطۃ الاعضاء عن الطریق صدقۃ، کہ اذیت دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے.
نیکی ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک نیکی کے کام کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمارا حامی و ناصر ہو. میرا سوال امیر تحریک لبیک شادی وال سید موسیٰ رضا شاہ صاحب سے یہ ہے کہ شادی وال میں کتنے افراد کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں آپ کا شکریہ. جی 10 افراد کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. جی شاہ صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ نئی بھرتیاں کی جائیں گی یا عملہ کسی اور جگہ سے ٹرانسفر کیا جائے گا؟ جی نئے افراد کو بھرتی کیا جائے گا. شاہ صاحب مستقل طور پر بھرتی کیے جائیں گے یا عارضی طور پر؟ ابھی کنٹریکٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، بعد میں توسیع کی جائے گی اور تنخواہ بھی اچھی ہوگی. اچھا شاہ صاحب، نئے بھرتی ہونے والے بندوں سے کیسے کام لیا جائے گا؟ ان سے کیا کام کروایا جائے گا شادی وال کی سطح پر؟ ہر وارڈ میں ایک بندہ صفائی کے لیے تعینات کیا جائے گا. شاہ صاحب نوکری فارم کہاں سے ملے گا اور اہل علاقہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اہل علاقہ کا ہی حق بنتا ہے اور فارم کمیٹی سے ملیں گے. اچھا شاہ صاحب، ہم نے آپ سے بھی سوال کیے ہیں اور سرپرست اعلیٰ صاحب سے بھی سوال کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ معلم انٹرنیشنل ادارۃ الحبیب پروفیسر فاضل چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سینئر رہنما تحریک لبیک شادی وال کے. ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ کہتے ہیں فلاں سیاسی کی درخواست پر ہوا ہے یہ سب کچھ. شاہ صاحب یہ کسی سیاسی کی درخواست پر نہیں بلکہ لبیک والوں کے احتجاج پر ہوا ہے. سیاسی کسی نے تو 8 ماہ پہلے درخواست دی تھی اور وہ درخواست اٹھا کر کے انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور ڈسٹ بن کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ لبیک والوں نے تقریباً جو ہے وہ 7 دن کا ٹائم دیا. اس کے لیے میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتایا جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا. تو اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ہمارے مطالبات کو مانا گیا. تو یہ کسی سیاسی کی درخواست پر نہیں ہوا بلکہ لبیک والوں کے احتجاج کی وجہ سے ہوا. لیکن اصل میں ہمارے علاقے کے اندر نا ہمارے سیاسیوں کا حال بھی ایسا ہے جیسے لسی لینے والوں کی طرح کا ہوتا ہے. صبح صبح جیسے گھر کے اندر لسی رڑکی جاتی ہے نا تو محلے والیاں لینے کے لیے آ جاتی ہیں. ان کا حال بھی ایسا ہے کہ رڑکے کوئی اور جناب کریڈٹ ہم لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے سیاسیوں کا بھی. کام لبیک نے کیا. اگر آپ اتنے سے تو 8 ماہ سے آپ سوئے کیوں؟ شادی وال کے حالات تو برسوں سے خراب ہیں تو پہلے نکلتے نا. اب اگر کام ہو گیا تو یہ لوگ کریڈٹ لینے کے لیے آ گئے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ لبیک نے اس کے علاوہ کیا کام شادی وال کی سطح پہ کیا ہے؟ شاہ صاحب میرا جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ لبیک نے کیا کام نہیں کیا ہے. شادی وال کی سطح پر لبیک نے جناب کرونا کے دن آئے تو اس دن لبیک والوں نے ماسک تقسیم کیے، دستانے تک تقسیم کیے، لوگوں کو سینیٹائزر بنا کر کے خود دلوائے. اور پھر اس کے بعد جب راشن کی باری ہے تو جناب کئی لاکھ کا راشن بھی تقسیم کیا. پھر اس کے بعد رمضان آیا تو جناب انہوں نے افطاریاں کروائیں. پھر لبیک نے تو ابھی جو سلسلہ بنا راشن کیمپ بھی لگایا، سستا بازار بھی لگایا، اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا. پھر نادرہ کی گاڑی 2 دفعہ بلوائی. اس کے علاوہ یہ صفائی کی مہم. اور پھر مذہبی معاملات پر آ جائے تو ہر معاملے کے اندر لبیک والوں نے اپنا حصہ بھی ڈالا مذہبی. تو میں اس کے لیے آپ کو مختصر جواب ہی دیتا ہوں کہ شادی وال کے اندر میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی میدان نہیں چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، لبیک والے ہر میدان میں سب سے پہلے کھڑے ہیں اور عملی طور پر کام کر رہے ہیں. چیمہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوس نہیں جلوسی تھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جلوس نہیں جلوسی تھی، اصل میں وہ اپنی یتیمی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا کام بھی کر سکیں جو لبیک والوں نے کر دکھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو الحمدللہ ہمارے 100 سے زائد افراد تھے تو ہم نے صرف نمونہ دکھایا ہے. اور الحمدللہ لبیک کی پاور کو سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم کدھر جلوس نکال سکتے ہیں اور کس کا جلوس نکال سکتے ہیں. اور اگر مان بھی لیا جائے نا کہ وہ جلوس نہیں جلوسی تھی تو ہماری جلوسی وہ کام کر گئی جو ان کی 50 سالہ سیاست بھی نہیں کر سکی. ہمارے بابا جی ان کو جواب دے گئے پتروں پیڑا اور تے پھکیاں اور. اصل بات یہ ہے کہ ان کو دردیں اور ہیں. جی چیمہ صاحب آپ کے مطالبات پورے ہو گئے، آپ کی تنظیم کا اگلا مشن کیا ہوگا؟ ہماری تنظیم کے اگلے بہت سے مشن ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سیاسیوں کی نیندیں آرام کرنی ہے. ہم نے عملی طور پر اتنا کام کرنا ہے شادی وال کی سطح پر تاکہ جو ہماری عوام ہے نا اس کو بھی پتہ چل جائے کہ عملی طور پر کام کرنے والے کون ہیں اور صرف جناب فصلی بٹیرے کون سے ہیں جو الیکشن کے دنوں کے اندر چند دنوں کے لیے نکلتے ہیں. کسی کی سڑک بنوا دی، کسی کی جناب نالی ٹھیک کروا دی، کسی کا 2 میٹر لگوا دیے اور پھر باقی پورے سال جناب ایسے سوتے ہیں جیسے بھنگ پی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ جناب عملی طور پر جو کام کرنے والے ہیں نا عوام ان کا ساتھ دیں. اور اصلی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبیک والے ہیں جو عملی طور پر کام کرنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگ میدان کے اندر ہر عمل کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب یہ میڈیا کے ہمارے دوستوں باب آئے ہوئے ہیں، آخری سوال بس آپ سے یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے کیا پیغام آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دینا چاہتے ہیں؟ شادی وال کی عوام ہو یا جدھر بھی آپ کی یہ ویڈیو جا رہی ہو ان سب کے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے؟ شادی وال کے عوام کے لیے میرے کئی ایک پیغام ہے. ان میں سے مختصر یہ سب سے پہلے ہم نے جو اپنے مطالبات پورے کروائے ہیں اس کے اندر ہمیں شادی وال کے عوام کا تعاون چاہیے. جگہ جگہ جو کوڑے دان رکھے گئے ہوں گے ان کے اندر اہل علاقہ اپنا کوڑا ڈالیں نہ کہ سڑک کے اوپر. دیکھیں نا آج ہم اپنے گھر کی صفائی تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے کوڑے کو سڑک پہ ڈال دیتے ہیں. سرکار جان عالم نے فرمایا لعنت کے قابل تو وہ شخص ہے جو راستے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. ہم اپنے گٹروں کا پانی بھی جناب گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، نالیوں کا پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں.
گھروں کا کوڑا نکال کے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو عوام سے یہ اپیل ہے، میری پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس صفائی کی مہم کو ہم نے آپ کے تعاون کے ساتھ کامیاب کرنا ہے، اکیلے طور پر تو ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. دوسری بات میری یہ ہے آپ لوگوں سے کہ شادی وال کی سطح پر اب کچھ نام لے کر کے لوگ جو ہیں وہ بھی صفائی کے نام لے کر کے نکلے ہیں. جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں تو عوام نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون حقیقی طور پر نکلے اور کن کے مطالبات پورے ہوئے، اور کون اب اپنا نام چمکانے کے لیے ان کے ساتھ مل کے صفائی کا نام لے رہے ہیں. تو عوام نے اس بات کو بھی پہچاننا ہے. بڑے سے چہرے اب نکلیں گے جو بولیں گے جی ہم نے بھی درخواستیں دی، ہم نے بھی جی یہ کام کیا، ہم تو بندے رکھنے والے تھے، ہم تو جناب صفائی خود کروانے والے تھے، لیکن نکلے نہیں. اگر نکلے ہیں اس معاملے کے لیے تو الحمدللہ لبیک والے نکلے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ رکنے والے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہماری شجر کاری کی بھی مہم چلے گی، اور یہ جو معاملہ ہے ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم نے اس پر پورا ایک پلان تیار کیا ہے. ہمارے بھی فی الوقت بندے بھرتی کیے جائیں گے، جیسے بندے بھرتی ہوں گے پھر ہم ان کو لے کر کے پورے شادی وال کی صفائی اپنی سرپرستی کے اندر کروائیں گے، اور پھر مستقل طور پر ان کی ذمہ داریاں بھی لگائیں گے، اور خود بھی اس فریضے کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ آپ تمام دوست احباب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور پریس کانفرنس ہم نے کی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.